मेरे इस अफसाने का उन्वान है सुम्मुम बिकमुम उमयून। सदर दरवाजे पर बर्फ की पिन ने जब दूसरी पिन को छुआ तो दूर तक इर्ताश फैल गया। घंटी की आवाज़ सारे कमरों तक गई थी। घर में फैला सन्नाटा अक्सर बर्फ की घंटी की आवाज़ से रेजा रेजा हो जाता, मगर हर बार दरवाजे पर रोज़ के मामूलात में से कोई खड़ा हुआ होता था। लेकिन इस वक्त सचमुच वही था जिसका वो और उसकी बीवी कई रोज से इंतजार कर रहे थे। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वो उसको लिबास और मोटरसाइकिल पर बने बॉक्स से पहचान गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी आमद पर कोई बेचैनी नहीं उभरी, बल्कि वो नहायत इत्मीनान से दरवाजे पर गया और वो लिफाफा वसूल किया जिसके बारे में वो पहले से जानता था कि इसमें क्या है। उसने होठों को सुकड़ते हुए लिफाफे को हाथों में यूं जुम्बिश दी जैसे उसका वजन कर रहा हो, मगर उसमें वजन ही कहाँ था। वो तो बस एक उजला सा लिफाफा था जिसमें उसका अपना ही भेजा हुआ स्टाम्प पेपर होगा। उसने लिफाफा चाक किए बगैर खाने की मेज पर डाल दिया और दफ्तर जाने की तैयारियां करने चल दिया। वो अपने रवैये पर हैरान था। उसे जिस चीज़ का बेचैनी से इंतजार था वो कई रोज की ताखिर के बाद आखिरकार उसे मिल गई थी, मगर अब मिलने के बाद वो उसे देख ही नहीं रहा था। शायद वो देखना नहीं चाहता था। फिर जो फैसला उन दोनों मियाँ बीवी और उसकी बेटी ने किया था वो भला ऐसा कहाँ था कि उसे देखने और पढ़ने के लिए बच्चों की सी बेचैनी का इजहार किया जाए। क्या वाकई वो और उसकी बीवी बच्चे गुज़िश्ता 2 सालों से जिस अजाब में मुब्तला थे उन्हें उससे निजात मिल गई थी। गुस्ल करते हुए उसके जिस्म पर पानी की बूंदों में यादों की ठंडक भी शामिल हो गई, जो उसके खाल पर मसामों के रास्ते पूरे वजूद में तेजी से दौड़ने लगी। सब कुछ अचानक हुआ था। बाजी, मेरे यहाँ शादी सर पर रखी है। मैंने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता गैरों में किया है। ये सब कुछ देखकर ये लोग क्या सोचेंगे? उसकी बीवी ने बहुत रसानियत से अपनी बहन से कहा था। वो हैरान थी कि उसकी अपनी बहन इतनी जालिम कैसे हो सकती है, मगर उन्होंने पूरी बात सुने बगैर ही फोन रख दिया था। वो सोच में पड़ गई। दूसरी बेटी का रिश्ता ना देने की इतनी बड़ी सजा कि बड़ी बेटी को, जिसे वो बड़े चाह से ब्याह कर लेकर गई थी, उसे इतनी हकारत से निकाल दिया। उसकी बीवी को अपनी बेटी ही का कसूर महसूस हुआ कि यकीनन इसने ही कोई हरकत की होगी। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि इस वक्त छोटी छोटी हिमाकतों को किसी और वक्त के लिए उठा रखो। मगर अम्मी, चुप। उसने गुस्से में बेटी को डांटते हुए कहा, आने दो तुम्हारे बाप को, जिन्होंने तुम्हें लाड प्यार से बिगाड़ कर रख दिया है। उस दिन वो अपने लाडले बाप से बुरी तरह पिट गई थी और कुछ देर बाद वो ये जाने बगैर कि कसूर किसका है, अपनी बेटी को ले जाकर अपने हमजुल्फ और समधी से ये कहते हुए छोड़ आया कि भाईजान, ये आपके घर में ही अच्छी लगती है। मसामों से उतरती ठंडक में उसे याद आया कि कालीन पर बैठे और कोहनियों तक हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि 1 मिनट तुम मेरी बात सुन लो। मगर उसने कहा कि हम दोनों किसी और वक्त बात करेंगे, सिर्फ मैं और आप और हमारी बीवियां। आपके घर का कोई और फर्द जो ना मामले की नज़ाकत को समझता है और ना ही इस बात का शऊर रखता है कि सच और झूठ को समझ सके, वो गुफ्तगू में शामिल नहीं होगा। उन्होंने वादा किया था, मगर बाद में एक रोज़ उसकी बीवी से दर्द रो रो कर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ 2 माह का वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मगर वो 2 माह 2 साल तक नहीं आए। समंदर 1.5 बरस तक शांत रहा। बस कभी कभी छोटा मोटा मद्दो-जज़र उभरता और बैठ जाता, मगर एक दिन पिछले कई अजाबों भरे लम्हों और सातों की तरह एक बार फिर उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मगर इस बार ना तो बैग उसके हाथ में झूल रहा था, जो हर बार ये कहते हुए उसके हाथ साथ कर दिया जाता कि इसका बैग बांधो और इसके माँ बाप के यहाँ छोड़ कर आओ। आज वो सिर्फ आज वो सिर्फ एक जोड़े में थी, मगर जब उसकी बीवी की नज़र बेटी की गोद पर पड़ी तो वो दहल कर रह गई। इस बार गोद भी खाली थी। उसकी 2.5 साल बेटी छीन ली गई थी। तब दफ्तर से लौटने पर उसकी बीवी ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा कि इसको मारना बिल्कुल नहीं। वो समझ गया कि बीवी के चेहरे पर दर्द अपनी इंतहा को छू रहा था। आंसू मुंजमद हो गए थे, मगर सब्र और बर्दाश्त ने उसकी कमज़ोर ममता के गिर्द हसार कायम करके इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। जो जो वक्त गुजरा, इंसाफ की राह देखता, सब्र सच्चाई में गुंदी हुई इस्तिकामत और यकीन के साए तले
حوصلہ دونوں کو مضبوط کرتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے کہ اس بار ان کی بیٹی نے کیا قصور کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی جان گئے تھے کہ بیٹی کے سسرال والے اس سچائی کو ماننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ جب بہویں ایک دوسرے سے نفرت کریں اور ایسی حالت میں کوئی ایک بہو اپنے شوہر اور بیٹی کے ہمراہ علیحدہ گرہستی بسانے کی آرزو مند ہو تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خواہش کا احترام کرے۔ لیکن جو شوہر یہ کہے کہ وہ نامرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے کہنے پر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو گھر کے کمروں دالانوں میں پھیلی ہوئی گھٹن انسانی دماغ میں گھس کر اس کی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ ایسے کسی دماغی مفلوج کو سمجھانا ایک سختی سے بند ڈھکن والی بوتل کے بہتے ہوئے نل کے نیچے رکھ کر بھرنے کی ناکام کوشش کرنے جیسا ہوتا ہے، جو مسلسل پانی گرنے کے باوجود اپنے اندر ایک قطرہ بھی نہیں اتار پاتی، بس تھل تھل ادھر ادھر چھلکاتی رہتی ہے۔ دونوں میاں بیوی اور بیٹی کے لیے صبر کی چاندنی میں لپٹے اور یقین کی تپش اوڑھے ہوئے نہ جانے کتنے چاند اور سورج طلوع اور غروب ہوتے رہے، مگر 7 ماہ تک ان کی دہلیز پر سچ کا سامنا کرنے کوئی نہ آیا۔ تب اسے کتاب حکمت کی وہ آیت یاد آئی جس میں صبر کا حکم دینے والا خدا کہتا ہے کہ جب ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو نہ انہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ سن سکتے ہیں۔ آخرکار مانسون کی بارشوں میں بھیگے ایک دن اس کی بیوی نے خود ہی اس سے کہا کہ جنہیں سچ دکھائی نہیں دیتا، سچ سنائی نہیں دیتا اور جو سچ بول نہیں سکتے، میں ان سے اپنی بیٹی کو نجات دلانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنی بیوی کی ہمت پر فخر کرتا ہوا اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بیٹی نے اپنے شوہر کو فون کے ذریعے یہ پیغام دے دیا کہ میں خلا چاہتی ہوں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے بس اتنا سا کہنے کے لیے کتنی زیادہ ہمت جمع کی تھی، اس لیے برقی رابطے کی دوسری طرف سے اس لمحے برقی رابطے کی دوسری سمت سے صرف ایک جملہ ڈکارا، لکھ کر بھیجو۔ درد کی لہر پورے وجود کو چیرتی گزر گئی، کیونکہ اس کے شوہر نے جھوٹے منہ سے بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ وہ رات اس کی بیٹی نے کانٹوں پر یہ سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ وہ جسے اپنا سمجھ کر اب تک انتظار کر رہی تھی وہ تو اس سے کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ دوسرے دن کی صبح ہی اس کی بیٹی کو یہ یقین آ گیا کہ اس کا شوہر ہی نہیں، کچھ اور لوگ بھی گھمنڈ اور غرور کے میناروں پر چڑھے بیٹھے ہیں۔ جب اس کی ساس نے خود فون کر کے اس کی ماں سے کہا کہ فوراً کاغذ بھیجو، ہم دستخط کر دیں گے، وہ بیٹی کی طرف سے خلا نامے کے نکات بنانے سے پہلے اللہ کے حضور نماز توبہ ادا کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کا وکیل خود ہی تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ توبہ کیے بغیر نکاح توڑنے کا ایک لفظ بھی لکھے۔ اسے اور اس کی بیوی کو امید تھی کہ فون پر کہے لفظوں کے مطابق وہ فوراً سرکاری اسٹامپ پیپر دستخط کر کے واپس بھیج دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ 3 دن کے بعد فون پر اس کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ بچی کا کیا ہوگا، تو اس کی بیٹی نے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ وہ تو 7 ماہ پہلے ہی مجھ سے چھین چکے ہو، مگر اس نے غیر اطمینان بخش لہجے میں کہا کہ یہ بھی لکھ کر دو، اور پھر 2 دن بعد وہ کاغذ واپس لوٹا دیا گیا۔ مگر یہاں تک آتے آتے یہ افسانہ عجیب موڑ لیتا ہے۔ وہ اور اس کی بیوی کسی انجانی طاقت کے زیر اثر اپنی بیٹی سے 7 ماہ پہلے سے چھینی ہوئی بچی سے دستبردار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھوا دیتے ہیں کہ جو کچھ سسرال میں چھوڑ کر آئی ہوں، مثلاً زیور، کپڑے، فرنیچر اور دیگر اشیاء بشمول مہر سے بھی دستبردار ہوتی ہوں۔ اس بار اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں کے پاس دستخط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہی لفافہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر بغیر کچھ دیکھے اور پڑھے وہ نہانے چلا گیا تھا، جہاں پانی کی بوندوں میں یادوں کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کے مساموں میں اتر کر گزشتہ 2 برس کے درد کو باہر نکال کر اسے دکھوں سے نجات دے دی تھی۔ وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے نیچے اترا تو لمحہ بھر کو رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے لفافہ چاک کیا۔ وہ جانتا تھا کہ لفافے میں اس کی بیٹی کا خلا نامہ ہے، مگر نہ جانے کون سی انجانی طاقت تھی جس نے اس کے پورے وجود کو تھام رکھا تھا۔ نہ اس کے ہاتھ کپ آئے اور نہ بدن نے تھر تھری لی، نہ غصے کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی کو بد دعا دی۔ بس سچائی کا باوقار انداز میں سامنا کرنے والی گمبھیر سنجیدگی نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر جو ہی اس نے لفافے میں سے کاغذ نکالا وہ حیران رہ گیا۔ یہ وہ اسٹامپ پیپر نہیں تھا جو اس کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اردو میں تحریر کیا تھا، بلکہ یہ انگریزی میں ٹائپ شدہ اسٹامپ پیپر تھے۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ کر انہیں پڑھنے لگا۔ وہ جو پڑھ رہا تھا، تحریر میں پوشیدہ لہجے کا تمسخرانہ پن ایک ایک حرف سے اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی نظریں ان سطروں پر ٹک گئیں جہاں لکھا تھا کہ مطلوب علیہ نے اپنی بچی ہمارے سپرد کر دی ہے، اب اس پر ماں کا کوئی حق نہیں ہے، اور جہاں تک اس کے زیورات، فرنیچر اور کپڑوں کا تعلق ہے تو باندھ کر وصولی کروانے کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ بیٹی کے سسرال والے دستبرداری کے حوالے سے صرف آدھا جملہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اسی الجھن میں دفتر چلا گیا۔ تب اس نے کبھی نہ ملنے والے دریا کے دو کناروں کی طرح اپنی بیٹی کے سابقہ سسر، جنہوں نے 2 سال پہلے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگا تھا اور اب گزشتہ 7 ماہ سے سمم بکمم امیون بنے ہوئے تھے، کو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے آخری رکا لکھا اور سپرد ڈاک کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رکا ان تک پہنچا یا ہمیشہ کی طرح گھر کے اہم معاملات کو چھپانے کی سابقہ روایت قائم کرتے ہوئے انہیں کچھ نہ بتاؤ، ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا، وہ رکا چھپا دیا گیا ہو۔ ہاں، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ انجانی طاقت کے زیر اثر لکھے ہوئے جملے نے اس کی بیٹی کی سابقہ ساز اور خالہ کو انتہائی مضطرب کر رکھا ہے۔ وہ ہر ایک سے یہ کہتی پھر رہی ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، کسی سے کچھ لیا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ کتاب حکمت کے بموجب جب عورت کسی سے رہائی حاصل کرنے کے لیے چاہے تو کچھ دے ڈالے والے عمل کے بعد 7 ماہ پہلے ایک جوڑے میں نکالی گئی لڑکی نے جب دولت مند مگر اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں سے نجات حاصل کی تو اس کے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں بلکہ زمین کی طرف تھی۔